السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے آیت کریمہ کا ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لائی ہوں۔ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید کی ہر ایک آیت اپنے اندر ایک خاص روحانی اثر اور حکمت رکھتی ہے، مگر بعض آیات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی زبان سے مصیبت کے وقت نکلوایا تاکہ قیامت تک امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ایسی ہی ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے اس وقت نکلی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید تھے۔ یہ الفاظ ان کی سچی توبہ، عاجزی اور بندگی کی انتہا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اس قدر قبول فرمایا کہ مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی اور فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنی قوم کی نافرمانی سے تنگ آ گئے تو بغیر اجازت لئی وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تاکہ انہیں صبر و توبہ کی سبق دیا جا سکے۔ وہاں اندھیرا تھا، خوف تھا، تنہائی تھی، مگر زبان پر یہ الفاظ جاری رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور یہ کلمات توحید، تسبیح اور توبہ کا مجموعہ ہے۔ جب کوئی بندہ دل کی گہرائی سے یہ الفاظ کہتا ہے تو گویا وہ اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کی رحمت کے در پر جھک جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر غم، ہر تنگی، ہر مصیبت میں کرم بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مصیبت کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو اس کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا مانگا کریں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے، جو شخص کثرت سے آیت کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں، جو شخص سچے دل سے یہ آیت پڑھے، اللہ اس کے دل کو نور اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ آیت کریمہ 4 عظیم حقیقتیں اس میں شامل ہیں۔ نمبر 1 توحید، لا الہ الا انت۔ نمبر 2 تسبیح، سبحانکا، اس میں تسبیح بھی شامل ہے۔ نمبر 3 توبہ، انی کنت من الظالمین۔ نمبر 4 امید، اللہ سے نجات کی توقع۔ آیت کریمہ ایک جامع دعا ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سکھاتی ہے۔ اس آیت کے روحانی اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ یہ دل سے غم اور خوف کو دور کر دیتی ہے، رزق میں برکت اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے، دل میں سکون اور نور عطا کرتی ہے، نا امیدی کو امیدی سے بدل دیتی ہے، بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، جو شخص آیت کریمہ کو اپنے روزمرہ کا ورد بنا لے، اس کے لیے ناممکنات ممکن بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام جو آپ کو ناممکن نظر آتا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام جلد سے جلد ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ آیت کریمہ کا ورد کو اپنا معمول بنا لیں گے، کثرت سے کرتے رہیں گے، تو آپ کو ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی مسئلے میں پھنس گئے ہوں، چاہے مالی تنگی اور روحانی بوجھ، قرض، رشتے کا مسئلہ یا کوئی پریشانی ہو، تو آیت کریمہ کا یہ مجرب وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا، کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو حالت میں تنہائی میں بیٹھیں، اول و آخر غیر مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں آیت کریمہ 313 مرتبہ پڑھیں، اور ہر بار دل میں نیت کیجیے کہ یا اللہ، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، مجھے بھی نجات عطا فرما۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 دن تک کرنا ہے مسلسل، اور کوئی دن سکپ نہیں کرنا، آپ نے روز کرنا ہے، اس اور پورے کامل توجہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی مسائل جلد ہو جائیں گے، آپ کے دل سے غم، خوف اور مایوسی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کا دوسرا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے ہے۔ اگر کسی کو رزق میں کمی ہے، کاروبار میں نقصان ہو یا مالی مشکلات ہوں، تو یہ عمل بے حد مجرب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ عمل 21 دن تک آپ جاری رکھیں۔ 21 دن آپ نے صدقہ دیں، جو بھی ممکن ہو، جو کوئی میٹھی چیز بنا لیں، بچوں میں بانٹ دیں، یا کوئی بھی جو آپ سے ممکن ہو سکے وہ صدقہ دے دیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت، رزق میں کشادگی اور قرض سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح اگر بیماری اور دکھ سے نجات جاتے ہیں، کوئی شخص سخت بیماری، درد یا دکھ میں مبتلا ہو، تو یہ آیت روحانی علاج کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، آخر میں پانی پر دم کریں اور مریض کو پلا دیں۔ اگر مریض خود بھی پڑھ لے تو یہ تو اور بہتر ہو جائے گا، تو دن میں 3 مرتبہ 101 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے اور آپ کو
دل کو سکون ملے گا۔ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، دل بے سکون ہو یا توبہ میں اخلاص پیدا کرنا ہو تو یہ آیت بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کے وقت باوضو ہو کر 1250 مرتبہ یعنی کہ 1250 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اور ہر 100 مرتبہ کے بعد سجدہ شکر ادا کریں۔ عمل مکمل ہونے پر دعا کریں، یا اللہ جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو بخشا مجھے بھی بخش دے۔ اس طرح آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو بندہ آیت کریمہ کو صدق کے دل سے پڑھتا ہے اس کے لیے مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ آیت کریمہ کو اپنا ورد بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے پہلے نجات دے دیتا ہے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا یہ آیت کریمہ دراصل اسم اعظم کے اسرار میں سے ایک راز ہے۔ اس آیتوں کو پڑھنے کے آداب: باوضو ہو کر دل کی توجہ کے ساتھ پڑھیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے گناہوں کا اعتراف کریں۔ درود شریف کے بغیر عمل آپ کا مکمل نہیں ہوگا، اس لیے اول و آخر درود شریف لازمی پڑھا کریں اور ہر عمل کے بعد دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اے اللہ جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نکالا ہمیں بھی غم اور اندھیروں سے نکال دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہم نے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت کریمہ ہر دکھ، پریشانی، گناہ اور مصیبت کا روحانی علاج ہے۔ یہ آیت اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا دروازہ ہے جو ہر اس دل کے لیے کھلتا ہے جو سچائی اور توبہ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ میں نے چند وظائف آیت کریمہ کے بہت ہی پر اثر وظائف میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس طرح میں نے آپ کو بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ اسی طرح آپ عمل کریں گے تو آپ کو اپنے مسائل کے مشکلات دور ہوں گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے اور جس مسئلے کے لیے جس مشکل پریشانی کے لیے پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند